بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل گلوبل لاؤنج۔ میرے تمام ویورز کو السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آ گئے ہیں اپنے پارٹ 5 کی طرف، یعنی لاسٹ پارٹ کی طرف، اور یہ والا جو ہمارا ٹاپک تھا یہ یہاں ختم ہوگا۔ تو اس میں قبروں پر دیگیں بنانا، ہم نے ابھی تک آپ کو بتایا تھا قبروں کی بے حرمتی کن وجہ سے ہوتی ہے، اور ان کے اوپر طواف کرنا یہ سب کچھ حرام ہے۔ تو قبروں پر دیگیں چڑھانا، یہ دیگیں دینا کیسا ہے، تو قرآن و سنت کی اچھی طرح جان لیجئے، سمجھ لیجئے کہ قرآن اور سنت میں قبروں پر دیگیں دینے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ مخلوق کے نام پر نظر ہے جو جائز نہیں، اسی لیے نظر ایک عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں۔ علاوہ ازیں اگر دیگیں دینے والا صاحب قبر بزرگ کو نفع و نقصان کا مالک اور مختار سمجھ کر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیگیں دے رہا ہے تو یہ شرک ہے۔ اگر نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتا مگر اس مخصوص انداز میں دینے سے زیادہ ثواب سمجھتا تو یہ بالکل بدعت اور ناجائز ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ عید کے دن عورتوں کا قبرستان جانا یہ ایک رسم پتہ نہیں کیا ہے، کچھ لوگ جاتے ہیں کچھ نہیں بھی جاتے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ تو مردوں کے لیے دعا کرنے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان جانا مستحب ہے، جانا چاہیے، لیکن عید کا دن قبرستان جانے کے لیے خاص کرنا، اس میں زیادہ ثواب سمجھنا بالکل بدعت ہے۔ نیز عورتوں کا قبرستان جانا ویسے بھی ممنوع ہے، اور عید کے دن تو وہ سج دھج کے پہنچ جاتی ہیں۔ اولاً اس لیے کہ فتنہ کے اس دور میں ان کا قبرستان جانا فساد سے خالی نہیں ہوگا۔ ایسی عورتیں قبرستان جا کر غم کو تازہ کرتی رہتی ہیں اور نوحہ کرتی ہیں، سینہ کوبی کرتی ہیں، کیونکہ عورتوں میں برداشت کم ہوتی ہے تو جو رونا پیٹنا ڈالتی ہیں۔ اول تو عید کے دن قبرستان جانے کا لاجک ہی کیا ہے، بھئی مرد حضرات جا رہے ہیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، عورتیں تو عید والے دن تیار ہوتی ہیں نا، گھر میں تیار ہو کے بیٹھتی ہیں، اپنے پکوان پکاتی ہیں، عبادات کرتی ہیں، اللہ کا صبر و شکر کرتی ہیں، اللہ کے دیے ہوئے تحفہ جو عید کی صورت میں ہمیں ملا ہوتا ہے تو اس کو مناتے ہیں۔ تو یہ تیار ہو کے قبرستان جانے والی کون سی لاجک ہے، یہ تو سمجھ سے باہر ہے بالکل۔ اور پھر حالات دیکھیں آپ، واقعات دیکھیں اور کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ قبرستان جانا کسی فساد سے خالی نہ ہو اور کوئی نہ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کے مرد جو ہیں ان کو بھی منع کرنا چاہیے اور ان کو نہیں لے کے جانا چاہیے۔ آپ گھر سے ان کے اوپر پڑھ لیں، مرحومین کے لیے ان کو پڑھ کے اصالہ ثواب کر دیں، وہ زیادہ اچھا ہے۔ اور پھر وہاں جا کے نوحہ کرتی ہیں، سینہ کو بھی کرتی ہیں، آواز نکالتی ہیں، روتی ہیں، دہاڑتی ہیں، تو دیکھیں یہ تو ویسے بھی پھر برا ہو جاتا ہے۔ ایک تو آپ تیار ہو کے پہنچ جاتی ہیں، پھر دوسرا وہاں پہ نوحہ کرتی ہیں، سینہ کو بھی کرتی ہیں، پھر وہ اور دکھ تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ عورتوں کا اس طرح جانے سے حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے، البتہ اگر بوڑھی عورت رونے دھونے اور دوسرے منکرات و بدعات سے اجتناب کرتے ہوئے محض عبرت حاصل کرنے کے لیے اور مردوں کے لیے دعا کرنے کی نیت سے جائے تو وہ جائز ہے۔ جوان عورت کے لیے اس نیت سے جانا بھی مکروہ ہے۔ دیکھ لیں یہاں پر اچھی طرح سمجھ لیں، یہ سوال بار بار اٹھتا ہے، اکثر آپ لوگ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، یا پھر خاندانوں میں، یا پھر اس طرح کی تقریبات میں جہاں دینی تقریبات منعقد ہوتی ہیں، یا کہ کہیں بھی آپ سوال پوچھتے ہیں تو یہ سوال ہمیشہ سننے میں آتا ہے۔ آج یہ سوال، آج کے بعد آپ کو اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اس کو اچھی طرح رٹ لیجئے، پڑھ لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ آپ کو اس پیراگراف میں مل جائے گا آپ کا جواب۔ روزانہ اکٹھے ہو کر قبرستان جانا، میت کی وفات کے دوسرے اور تیسرے دن خصوصی طور پر اس کے رشتہ دار اور دوسرے لوگ فجر کے بعد اجتماعی طور پر قبرستان جا کر اصالہ ثواب کرتے ہیں، اور پھر اہل میت کے ہاں تھوڑی دیر آ کر بیٹھتے ٹھہرتے ہیں، چائے وغیرہ پیتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں۔ پھر دوپہر کو، شام کو یہی سلسلہ جاری رہتا ہے، عید کے سارے دن تک۔ یہ سب بے بنیاد رسمیں ہیں، ان کا شریعت مطہرہ پر اپنی طرف سے اضافہ ہے جو جائز نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، دیکھیں عید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے اور اس کو منانا چاہیے، اس پر خوش ہونا چاہیے، مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کریں۔ اور یہ پتہ نہیں ہے کون سا ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ وہ عید جیسی شروع ہوتی ہے آپ کو 10,000 کام ہوتے ہیں، 10 طرح کی آپ اپنے گھر میں مصروفیات ہوتی ہیں، آپ کے شوہر ہیں، آپ کے بچے ہیں، خاندان ہے، آپ کے والدین ہیں، تو ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔
تو نہ کہ یہ ہوتا ہے کہ سب پورے خاندان کو یہ پڑی ہوتی ہے کہ آج ان کی پہلی عید ہے جن کے یہاں سے انتقال ہوا ہے تو ان کے یہاں حاضری دینی ہے. تو بھئی حاضری دینی ضروری نہیں ہے، کیوں آپ ان کو پریشان کر رہے ہیں، کیوں صبح جا جا کے آپ ان کا غم تازہ کر رہے ہیں. بعد میں ان سے تعزیت اور کر لیجیے گا اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو فون پہ بات کر لیں. وہاں جائیں گے وہ آپ کے لیے کھانوں کا منسلوہ کا اہتمام کریں گے، پھر ان کے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ عید کا تہوار ہے، لوگ آئیں گے تو پھر دیگیں پکا لیں. ایک تو یہ بڑی مشکل ہے کہ بات بات پر دیگیں بڑی چڑھ جاتی ہیں. جب دیکھیں کوئی مر گیا دیگ چڑھا لو، کسی کی شادی ہے دیگ چڑھا لو، کوئی گھر میں پیدائش ہو گئی دیگ چڑھا لو، کوئی مر گیا دیگ چڑھا لو، کوئی برسی چہلم 10واں 20واں تیجا 40واں کچھ آ گیا دیگ چڑھا لو. یہ بڑی مشکل ہو گئی. اب عید آ گئی تو بھی دیگ چڑھا لو. پہلے تو سب اتنی دیگیں چڑھ گئی تھی نا، اتنا کچھ کھا لیا تھا، ابھی کچھ کمی ہے، کچھ کسر باقی رہ گئی ہے. اتنی دیگیں کافی نہیں ہے کھانے کے لیے. تو بھئی سمجھیں اس بات کو. کتنی دیگیں کھائیں گے آپ لوگ؟ اپنی صحت کو دیکھیں اور دیگوں کو دیکھیں. اتنی دیگیں کھانا آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. اب مرحوم کے لیے آپ دعا پڑھیں، صالح ثواب کیجیے. اپنے گھر سے بھی کر سکتے ہیں اور گھر والوں سے آپ فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. بہت اچھا آج کل یہ آپ کے لیے رابطے کا ذریعہ ہے. ویسے تو سب واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا کے تھرو ہر اتنے طرح کے چینل ہیں، ان پر بات چیت اور وہ شیئرنگ چلتی رہتی ہیں. تو یہ عید والے دن بھی اسی کے اوپر شیئر کر دینا. وہاں گھر جا کے وہ دیگ چڑھانی اور دیگ کھانی ضروری ہے. تو پلیز اس بات کو سمجھیے. اور یہاں پر جو میرا ایک مقصد ہے وہ آپ کو صرف ایک بات سمجھانا ہے. امید ہے کہ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور ہو سکے تو ان دیگوں کو کم کیجیے. اور دیگوں پہ جتنا خرچہ آتا ہے تو وہ پیسہ آپ کسی یتیم، غربا، مسکین اور صدقہ جاریہ کے طور پہ ان مرحومین کے نام پر آپ ان کو نقدی کے طور پر دے دیجیے، لیکن ان دیگوں کو خدا را چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے؟ آج تک کا یہ ٹاپک بہت انٹرسٹنگ تھا. امید ہے جتنا مجھے آپ کو بتانے میں اور سمجھانے میں مزہ آتا ہے، میں چاہتی ہوں آپ کو بالکل کھلے واضح الفاظ میں اور بالکل آسان اردو میں آپ کو ہر چیز اچھی طرح سمجھا دوں. دیکھیں میرا الگ سے کچھ بھی بتانے کا مقصد نہیں ہے. جو کچھ بک میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے. الگ سے کوئی بھی چیز آپ کو نہیں بتائی جاتی. آپ کے سامنے یہ پیج ہے، یہ شیئر کر دیے. اسی لیے یہ بک آپ کے سامنے کھول کے رکھیے تاکہ لفظ بہ لفظ آپ اس کو ریڈ کر لیں اور آپ کو یہ گمان نہ ہو کہ کوئی بھی چیز آپ کو غلط بتائی جا رہی ہے. تو یہ بک آپ کے سامنے ہے، چاہیں تو آپ اس کا خود مطالعہ کیجئے، چاہیے تو ہمارے چینل کے تھرو ہم سے سن لیجئے. اور آپ کو یہ سب ٹاپک اچھی طرح سمجھانا، بس یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آسان الفاظ میں آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ جائے. آگے اور بھی بہت اچھے انٹرسٹنگ ٹاپکس آنے والے ہیں. تو امید ہے آپ اپنا بہت خیال رکھیے اور ہمارے ساتھ ہمارے چینل پر رہیے. اور انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے. سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.